أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اب سورت کا بالکل اختتام ہے. اب سورت اس آخری آیت کے اندر اپنے تمام کی تمام مضامین کو اجمالی طور پر لے گی، خاکی کے طور پر. پیچھے جو جو باتیں تفصیل سے گزر چکی ہیں یہاں پر آ کر ساری کا سارا خلاصہ آخری آیت کے اندر آ کر نکل جائے گا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا، کوشش کرو، فِي اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، فِي اللَّهِ ای فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، حق جہادی، جیسے تمہیں حق پہنچتا ہے اس کے راستے میں کوشش کرنے کا. جو تمہارا حق ہے وہ تم اس حق کو ادا کرو. اب یہاں پر سمجھ لیں کہ جہاد اور قتال کے اندر کیا فرق ہے. لفظ جہاد جوہد سے مشتق ہے، یعنی صرف کوشش کرنا. اب ہر چیز کے اندر قرآن پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دینی مساجد تعمیر کر رہے ہیں، نمازوں کے اندر لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، کوئی بھی غلط کام ہے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرنی ہے. لیکن ایک اصطلاح جو قرآن کے اندر دوسری استعمال ہوتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ، مدنی صورتوں کے اندر وہ صرف اور صرف میدان جنگ کی اصطلاح ہے. وہ کہاں پر جا کے فٹ ہوگی؟ میدان جنگ کے اندر ہوگی. پھر جو فضائل میدان جنگ کے ہیں وہ اٹھا کر آپ عام مجاہدہ کرنے والے کے لیے ثابت نہیں کر سکتے. بس یہ بات اتنا موٹا خاکے کے طور پر ذہن میں رکھیں. اب یہ جو عام جہاد ہے، قتال فی سبیل اللہ نہیں، یعنی اللہ کے راستے میں تلوار لے کر لڑنا نہیں، اس کے علاوہ جو جہاد ہے وہ تقریباً 5 قسم کے جہاد ہے. سب سے پہلا جسے کہا جاتا ہے جہاد بن نفس، اپنے نفس کو مارنا. یہ بہت بڑا جہاد ہے، لیکن اس جہاد کو یہ نہیں پہنچ سکتا جو اللہ کے راستے میں تلوار لے کر لڑا جاتا ہے. ایک بہت ہی زیادہ مشہور روایت ہے، ہر ایک اس روایت کو اپنے اوپر بٹھاتا ہے اور فٹ کرتے ہیں. صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنے نفس کو مارتے ہیں. وہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے اپنے صحابہ کو لے کر گئے. تبوک کے مقام پر ٹھہرے رہے، تقریباً 28 دن کے قریب. وہ لوگ نہیں آئے ڈر کے مارے، کافر جو تھے وہ نہیں آئے لڑنے کے لیے. تو وہاں سے واپس آئے تو صحابہ کے دل کے اندر ایک بات آ گئی. صحابہ نے کہا کہ جب ہم تھوڑے بہت ہوا کرتے تھے تو ہماری جنگ ہوتی تھی، آج ہم 30,000 کو پہنچ چکے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر اتنا خوف آیا ہے کہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آ رہے. یہ بات صحابہ نے کر دی. تو واپس جب لوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہیں بڑے جہاد کی طرف. اب لوگوں نے کہا کہ جہاد سے واپس آئے ہیں، اب یہاں پر جو جہاد کرنے ہیں وہ نفس کے ساتھ جہاد کرنے ہیں. غلط فہمی کیا ہو گئی کہ اس جہاد جو اللہ کے راستے میں تلوار لے کر لڑنا تھا اسے نفس کو مارنے کے ساتھ ملا دیا. یاد رکھ لیں بہت بڑا جہاد ہے اپنے نفس کو مارنا، لیکن یہ کبھی بھی پہنچ نہیں سکتا اس شخص کے جہاد کے ساتھ جو تلوار لے کر اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے. یہ جہاد بالنفس ہے، یعنی اپنے آپ کو مارنا. ایک قسم اس کی ہوگی. دوسری ہے جہاد بالقلب، اپنے دل کے ساتھ جہاد کرنا.
دل کے ساتھ جہاد کیا ہے کہ دل سے تمام کی تمام چیزوں کو نکال دے انسان، دل میں اٹکا رہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول، بس جو حقیقی محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ اس کے علاوہ جتنی بھی محبتیں دل میں رکھی ہوئی ہیں انسان یہ سمجھ لے کہ یہ عارضی محبتیں ہیں، ایک دن ختم ہونے والی ہیں۔ دل میں جو محبت رکھنی ہے دائمی وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھنی ہے، یہ ہے دل کے ساتھ جہاد۔ اور تیسرا جو جہاد ہے وہ جہاد بالروح ہے، اپنی روح کے ساتھ جہاد کرنا۔ وہ کیا ہے؟ انا پرستی کو ختم کر دینا، کہ میں، یہ جو لفظ میں ہے انسان اس میں کو ختم کر دے تو یہ کیا ہے؟ مجاہد آدمی ہے۔ اپنی میں کو جب ختم کرے گا، جب تک انسان کے اندر میں ہے نہ اسے اس کی نمازیں فائدہ دے رہی ہے، نہ اسے اس کے حج، زکوٰۃ، خیرات، کوئی چیز اسے فائدہ نہیں دے رہی۔ کیوں؟ متکبر انسان اللہ کو بہت زیادہ مقبوض ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ میں انسان اندر سے نکالے گا تو یہ مجاہد ہے۔ اور چوتھی جو قسم ہے جہاد کی وہ جہاد بالبدن ہے، جسم کا جہاد۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے جہاد باللسان، انسان اپنی زبان سے جہاد کرے، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا کہ کلمہ حق کسی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کہنا یہ افضل جہاد ہے، اس سے اس کی گردن بھی جا سکتی ہے، یہ جہاد باللسان ہے۔ دوسرا جہاد بالقلم، آپ قلم کا استعمال کریں جہاں پر آپ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری جو قسم ہے جہاد بالسیف، وہ بھی بدن سے ہوتی ہے نا، تلوار لے کر میدان کے اندر لڑنا، اللہ کے نام کو بلند کرنا۔ یاد رکھنے یہ ہی وہ ایک قسم کا جہاد ہے، تلوار لے کر میدان کے اندر لڑنا، جسے شہید فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، جس کے لیے تمام کے تمام فضائل آئے ہیں۔ جو فضائل اس مجاہد کے لیے آئے ہیں وہ فضائل کسی اور مجاہد کے لیے نہیں آئے۔ اور 5ویں قسم جو جہاد کی ہے وہ جہاد بالمال، خود نہیں لڑ سکتے، نہیں جا سکتے میدان جنگ کے اندر، لیکن جو بھائی آپ کے لڑ رہے ہیں میدان جنگ کے اندر آپ ان کو سامان وغیرہ مہیا کریں۔ یہ 5 قسمیں ہیں، اور ان 5 کے اندر کیا ہے؟ تفاوت ہے۔ جو فضائل میدان جنگ کے ہیں وہ عام لوگوں کے نہیں ہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کوشش کرو اللہ کے راستے کے اندر حق جہادی، جو حق ہے تمہارا جہاد کرنے کا۔ کیوں؟ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے۔ امت محمدیہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چنے ہوئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر تمام انبیاء کے اوپر کیا کر دی؟ مہر لگا دی کہ بس آپ آخری نبی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نبی اس کے بعد نہیں آئے گا۔ اور امت محمدیہ کے اوپر ذمہ داری ڈال دی، وہ ذمہ داری جو پہلے انبیاء کے اوپر اللہ نے رکھی ہوئی تھی، وہ انبیاء کی ذمہ داری اٹھا کے اللہ نے امت محمدیہ کو دے دی کہ اب دین کی حفاظت بھی کرنی ہے اور دین کو پھیلانا بھی ہے۔ سعید احمد پالن پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری ہے۔ رسول اللہ مبعوث ہوئے عرب کے لیے اور مبعوث ہوئے صحابہ کے لیے، صحابہ کے اوپر ذمہ داری ڈال دی، صحابہ مبعوث ہوئے ہیں تمام امت کے لیے کہ انہوں نے پوری امت تک دین پہنچایا ہے۔ اب یہ امت والے آگے آنے والے لوگوں کی طرف دین پہنچا رہے ہیں، تو ہوا اجتباکم، یہ چنے گئے ہیں رسول اور امت والے۔ آگے فرمایا وما جعل علیکم، اور نہیں بنایا اے امت محمدی تمہارے اوپر، فی الدین، تمہارے دین کے اندر، من حرج، کسی قسم کی کوئی تنگی۔ اور اس مضمون سورہ اعراف کے اندر فرمایا یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ تمہاری طرف تو ہم نے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا ہے جو تمہیں برائیوں سے روکتے ہیں، اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے، اور جو چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی جو تم نے خود اپنے اوپر حرام تم نے حرام کی ہیں، ان چیزوں کو محمد آ کر تمہارے لیے دوبارہ حلال کرتا ہے،
اور جو گندی چیزیں ہیں تم نے خود اپنے لیے حلال کی ہوئی ہیں، محمد آ کر انہیں حرام کرتا ہے۔ جو تنگیاں پہلی امتوں کے اندر تھی وہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے دور کر دی۔ بہت بڑا احسان ہے محمد الرسول اللہ کا اپنی امت کے اوپر۔ آپ دیکھ لیں زکوٰۃ، خیرات، قربانی، جتنی بھی چیزیں تھیں پہلے کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کے اوپر حرام تھی پہلی امتوں کے اندر۔ یہ واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ اس کے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ پہلے آسمان سے آ کر وہ کھاتی تھی، آج ہم خود کھا رہے ہیں۔ اور فرمایا کوئی تنگی ہم نے تمہارے اوپر نہیں چھوڑی۔ ملت ابیکم ابراہیم علیکم ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے اوپر لازم ہے تو کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کی دین کے اوپر چلو۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی دین آئے ہیں وہ دین ایک ہی تھا۔ دین کے اندر کبھی بھی گنتی نہیں ہوئی، سب کا دین ایک تھا۔ ہاں شریعت تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ یہ جو آج کہا جاتا ہے تقابل ادیان، یہ لفظ ہی کہنا غلط ہے۔ دین ہمیشہ ایک رہا ہے، ہاں مذاہب بدلتے رہے ہیں، شریعتیں بدلتی رہی ہیں۔ جو اصول اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیے ہیں وہی اصول اٹھا کر محمد رسول اللہ کو بھی دیے گئے ہیں۔ تو یہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کیوں کیا؟ تو کئی وجوہات ہیں۔ نوح کا دین بھی وہی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا، تمام انبیاء کا دین ایک تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے اور انہی کی اولاد میں سے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد الرسول اللہ آئے ہیں۔ ایک تذکرہ کرنے کی یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، مشرک، مسلمان جو بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ہر ایک کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو تمہارے باپ دادا کی دین ہے، جو تمہارے باپ دادا کی ملت ہے، اس کے اوپر آ جاؤ، ملت ابراہیمی کے اوپر۔ هو سماکم المسلمین، وہ ذات، وہ اللہ کی ذات، سماکم، جس نے تمہیں نام دیا ہے المسلمین، مسلمان ہونے کا۔ یاد رکھ لیں آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، محمد الرسول اللہ بھی مسلمان۔ یہ آگے جو نام پڑے ہیں نا، یہودیت، عیسائیت، نصرانیت، یہ سارے کے سارے نام، یہ یاد رکھ لیں کہ نبی کے موجود ہوتے وقت یہ کوئی نام نہیں تھا۔ یہ جتنے بھی نام بنے ہیں نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نام پڑے ہیں۔ جب نبی ہوتے تھے دنیا کے اندر تو نام وہی مسلمین، مسلمان والا نام چلتا تھا، لیکن جب دنیا کو چھوڑ کر جاتے تھے تو وہ نبی کی طرف نسبت ہو کر وہ نام پڑ جاتا تھا۔ جیسے آج کے زمانے کے اندر امت محمدی کہا جاتا ہے۔ جو دوسرے فرقے ہیں یہودی، عیسائی، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ محمدی ہیں، یہ نہیں کہتے یہ مسلمان ہیں، کہتے ہیں یہ محمدی ہیں۔ لہٰذا ہیں تمام کے تمام ہم مسلمان۔ اور نبی علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کا فرقہ دنیا کے اندر نہیں چھوڑا۔ صحابہ کی جماعت وہ یہی کہتے تھے کہ ہم سنت رسول اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ فرقے جتنے بھی بنے ہیں یہ صحابہ تابعین کئی دور ادوار کے بعد جا کر یہ چیزیں بنی ہیں، پہلے یہ کوئی چیز بھی نہیں تھی، صرف اور صرف ایک مسلمان ہے۔ آج بھی اگر جڑنا ہے لوگوں کو تو اسی نام کے اوپر جڑ سکتے ہیں۔ اگر اس نام کے اوپر نہیں جڑتے، اپنے فرقوں کا دفاع کرتے رہیں گے تو کبھی بھی اس نام کے اوپر جڑ نہیں سکیں گے۔ من قبل وفی ھذا، اللہ فرماتے ہیں اس امت محمدی سے پہلے بھی مسلمان تھے، وفی ھذا، اور اس امت محمدی کے اندر بھی تمہارا نام بھی مسلمان، تمہارے سے پہلے جتنے گزرے ہیں ان کا نام بھی مسلمان تھا۔ اور یہ نام کس نے دیا ہے؟ اللہ نے خود دیا ہے۔ کیوں دیا؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ گواہ ہو تمہارے اوپر رسول۔ کب گواہ ہو؟ قیامت والے دن گواہ ہو۔ وتکونوا، اور تم ہو شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں کے اوپر۔ یاد رکھ لیں قیامت والا دن ہوگا، یہ گواہی امت محمدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام کی تمام امتوں کے خلاف دیں گے۔
نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا. سورہ نساء کی آیت مبارکہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بلا کر فرمانے لگے کہ اے عبداللہ ابن مسعود میرے سامنے تلاوت کرو. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں اور آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر قرآن اترتا ہے، میں کیسے آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ فرمایا نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی قرآن پڑھے، کسی سے میں قرآن سنوں، میں یہ پسند کرتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ اس آیت کے اوپر. فرماتے ہیں کہ ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے میرے بدن کو دبایا، میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. رحم کرنے والے تھے اپنی امت کے اوپر. فرمایا وہ کیسا عالم ہوگا کہ جس وقت مجھے بلایا جائے گا میری امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آئیے، آ کر بتائیے کہ کیا آپ نے اپنی امت کو دین پہنچایا تھا یا نہیں. آپ کے بعد تو آپ کے دین کے اوپر یہ لوگ نہیں چلے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آ کر گواہی دیں گے کہ میں نے دین پہنچایا. اسی طرح نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا یہ لوگ ان کی طرف آپ نے دین کو پہنچایا کہ نہیں؟ کہیں گے اللہ کے رسول رات دن پہنچاتا رہا، 950 سال پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے چہروں کے اوپر کپڑے ڈال دیے، اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی. جب امت نوح سے پوچھا جائے گا وہ انکار کریں گے، کہیں گے ہمارے پاس کون سا نوح آیا. تو پھر اللہ امت محمدی کو بلائیں گے کہ آپ بتاؤ کہ کیا نوح نے دین پہنچایا کہ نہیں؟ امت محمدیہ کہے گی کہ بالکل اے اللہ انہوں نے دین پہنچایا. تو آگے سے وہ امت نوح سوال کرے گی یہ ہمارے بعد ہزاروں سال کے بعد آئے ہیں، ان کی گواہی کیسے معتبر؟ تو پھر اللہ سوال کرے گی امت محمدی سے کہ یہ امت تو یہ کہہ رہی ہے. تو امت محمدی کہے گی کہ اے اللہ تیرے قرآن کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نوح آئے تھے، آ کر انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، تو سچا، تیرا نبی سچا، تیری کتاب سچی، ہماری گواہی سچی ہے. پھر اللہ محمد الرسول اللہ کو وہاں پر بلائیں گے اور بلا کر پوچھیں گے کہ کیا تیری امت سچی گواہی دے رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہم بالکل سچی گواہی. یہ گواہی دینے کا مطلب ہے کہ قیامت والے دن گواہی ہوگی. اب حاصل خلاصہ سارے کلام کا فرمایا فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو مت چھوڑو. آپ نے میدان جنگ کے اندر لڑنا بھی ہے، دین اسلام کی تبلیغ بھی کرنی ہے، لہذا نماز کی پابندی کرو. جتنی تکالیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، نماز آپ کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو خوب استعمال کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور مال کو پاک کرو. جو آپ کے مال کے اندر زکوٰۃ کا حصہ ہے اسے نکال دو، زکوٰۃ ادا کرو. اور آخری کام وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ کو کیسے مضبوطی سے تھامنا ہے؟ قرآن کے اوپر آنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر آنا ہے. ہوا مولاکم، وہ تمہارا بہترین مولا ہے، وہ تمہارا بہترین مدد کرنے والا ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہترین تمہارا مددگار ہے. اگر مددگار بنانا ہے کسی کو، مولا بنانا ہے کسی کو، آقا بنانا ہے کسی کو، وہ تمہارا پروردگار ہے. اس کے علاوہ کسی کے اوپر سر مت جا کر رکھو، کسی دربار وغیرہ کے اوپر، کسی بت کے سامنے جا کر ماتھا مت ٹیکو. وہی مددگار ہے اور وہی تمہارا مولا ہے. یہ سارے کا سارا خلاصہ ہے اس سورت کا.